کافر تھے بھائی جو کل کہہ رہے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو مت سننا، اور اگر کوئی قاری صاحب پڑھنے کی کوشش کرے نا تو آپ اپنے گھر میں اونچی آواز سے قوالی لگا دینا، آپ اپنے گھر میں کسی ڈگ میں اونچی آواز سے گانا چلا دینا، اور اگر گھر میں ڈگ کی اور اس چیز کا انتظام نہ ہو تو مسجد کا رخ کر لینا، امام تراویح میں قرآن پڑھ رہا ہوگا، آپ پیچھے بیٹھ کے باتیں شروع کر دینا۔ کیوں؟ جب تم شور کرو گے لعلکم تغلبون، شور کی وجہ سے تمہارے کانوں میں قرآن کی آواز تو آئے گی نہیں، جن کے کانوں میں جا رہی ہوگی وہ آواز بھی رک جائے گی، جو آواز رکتا چلا جائے گا۔ کوئی آدمی قرآن کی وجہ سے اپنے مذہب اور مسلک کو چھوڑ کر محمد کے لائے ہوئے شریعت کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے شور شروع کر دو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ہم نے قانون تو بنایا تھا لیکن ہم بھول گئے تھے کہ قرآن کے سننے سے جو سکون نصیب ہوتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا۔ اسی لیے آپ کو قرآن سننے سنانے والا کبھی گلشن یاسین کے علاقے میں کسی پیر کے نام پر جعلی آدمی کے سامنے تعویذ لینے کے لیے بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور بے شک 3 پارے ہی حفظ کیوں نہ کیے ہوں، تجویدی حوالے سے اگر قاری صاحب کے سامنے بیٹھ جائے تو قاری صاحب اسے کہے آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن اتنا قرآن سیکھنے کی برکت بھی یہ ہوگی کہ علاقے کے سب لوگ دم درود کرنے کے لیے اسی کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی کیا ہے بھائی؟ عظمت ہے، اور جب عظمت والی چیز کی بات ہوتی ہے جن کو اللہ نے اس کی عظمت کی سمجھ دی ہو نا، سٹیج والوں کے علاوہ وہ پھر ٹیک لگا کر نہیں سنتے، وہ آگے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہونا، یہ اپنا ایک انداز ہے، اللہ ذہن میں جو بات ڈال دیتا ہے کھل کے کر دیتا ہوں۔ جو بزرگ احباب ہیں وہ معذور ہیں، ان کو اللہ نے نماز میں بھی بیٹھنے کی اجازت دی ہے، لیکن جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، بھئی اگر وہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، آگے بڑھنے پر بھی اللہ نیکی دے گا اور برکتیں نصیب کرے گا۔ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جو حشر کے میدان میں یا تیرے لیے دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ اللہ کیسے میرے حق میں دلیل بنے گا، کیسے میرے خلاف دلیل بنے گا؟ فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو شخص قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، جو شخص قرآن کی عظمت کا قائل ہوگا، جو شخص قرآن پر ایمان لائے گا، جو شخص قرآن کے حقوق ادا کرے گا، جو قرآن کو اپنا امام بنا کر اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گا، یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس وقت تک سفارش کرتا رہے گا جب تک کہ اس شخص کو جنت میں نہ پہنچا دے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو شخص قرآن کو سامنے رکھے گا، قرآن اس کی سفارش کرے گا، اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ آگے رکھنے سے کیا مطلب؟
آپ کہیں گے کہ جی ہم نے تو گھر میں آگے ہی جگہ بنائی ہے، قرآن آگے ہی پڑا ہوا ہے۔ آگے رکھنے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آگے پڑا ہو لیکن اس سے کوئی مٹی صاف کرنے والا نہ ہو۔ آگے رکھنے سے کیا مطلب، کیا مقصود ہے؟ مبلغ اعظم، قاطع شرک و بدعت، اہل بدعت کے لیے تیز ترین تلوار اور دنیا جہان کا مصنف اعظم حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے کہا قرآن کے ہر مسلمان پر 3 حق ہے۔ کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہے۔ نمبر 1، قرآن کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، قرآن کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ سیکھنا۔ نمبر 2، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور نمبر 3، قرآن پر عمل کرنا۔ یہ 3 حق ہے مسلمان پر۔ جو شخص ان 3 حقوق کو ادا کرنے والا ہے یہ قرآن کو آگے رکھنے والا ہے، اور جو قرآن کے یہ 3 حقوق ادا نہیں کرتا، ظاہری طور پر اس کے سامنے کیوں نہ پڑا ہو، حقیقت میں یہ قرآن کو پس پش ڈالنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب نے وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَطَهُ إِلَى النَّارِ، جو شخص قرآن کو پس پش ڈالتا ہے یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف جھگڑے گا، اور اس وقت تک اپنے جھگڑے سے پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ قرآن کے حقوق کو پامال کرنے والے کو جہنم میں نہ پہنچا دے۔ اللہم احفظنا منہم۔